بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور جو کہ اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا۔ جب ہندوستان سے ہم آزادی لے رہے تھے، جب برٹش گورنمنٹ ہم پر مسلط تھی، جو حکومت کرتی تھی ہم پر، ان سے ہم نے آزادی لینے کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسا اپنا ملک بنائیں گے اور جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں اور ہمارا اپنا نظام ہو اور شریعت کے مطابق ہم اپنی قانون سازیاں کر کے اپنے ملک کے نظام کو چلا سکیں، اور اسی لیے ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد دو سال گزرنے کے بعد جب ہمارے لیڈر تھے، اچھے لیڈر تھے اور دنیا میں امن چاہتے تھے اور خوشحالی چاہتے تھے، ایک نیک انسان تھے اور جو ہمارے لیے مثال تھے، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ساتھ بہت سے ساتھی تھے جن میں علماء تھے اور بہت سے حضرات تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی اور وہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام کی کوئی بھی چیز ہمیں تو نظر نہیں آئی، البتہ ہمیں ظلم کے سوا کچھ نہیں دکھا۔ یہاں پر ہمارے غریبوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، غریب کے لیے علیحدہ قانون، امیر کے لیے علیحدہ قانون۔ تو یہ ہے ہمارا پاکستان۔ تو ہم نے اس ملک کو اسی لیے نہیں آزاد کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر جو مرضی ہو، جس طرح مرضی ہو، سودی نظام کو فروغ دیا جائے، سود لیا جائے اور سود کو اپنے ملک میں الاؤڈ کیا جائے۔ سود تو حرام ہے۔ سود کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف تلوار اٹھانا۔ یہ جانتے ہوئے تب بھی سود پر ہم قرضے لیے اور اپنے ملک کو چلائیں، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے؟ ہم تو عذاب کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کل کریں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں جو ہمارا خالق ہے اور رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو آج کل جتنا بھی ہمارا ملک کا نظام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، عدلیہ جو انصاف کے ساتھ فیصلے کے لیے ہم نے ایک ان کا ادارہ بنایا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ ایک ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جو ہمیں انصاف فراہم کر سکے، لیکن وہ یا تو کسی کے اشاروں پر چل رہی ہے یا تو گھبرا کر فیصلے نہیں دے پا رہی، اور ہمارا ملک کا نظام تباہ حال ہے۔ یہاں پر ہمارے علاقے میں بھی ایک ایشو آیا ہے جو کہ ہماری پٹری ہے، جو تقریباً 60 سالوں سے آباد ہے، یہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور جب بنایا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے ہی اجازت دی تھی کہ بنا لو، اور وہ دیکھ رہے تھے، اور جب کہ 60-80 سال گزرنے کے بعد اب آ کر ہمیں نوٹس دیا جا رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی پٹری ہے اس کو گرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جن میں مساجد ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو بس نوٹس پکڑا کر اور وہ بلڈوزر وغیرہ
لگا کر سارے گھر توڑ دیں گے، ان کو تو کوئی ایشو نہیں، یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ لوگ کہاں جاؤ گے، احساس کچھ بھی نہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ترقیاتی کام کروا رہے ہیں اور ہم یعنی لوگوں کی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی پیپلز پارٹی ہے۔ اور باقی ہمارے ایک عمران صاحب ہے، عمران نیازی صاحب، وہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جو کہ کس طرح کے لوگ اس کے پارٹی میں شامل ہیں، اور اس کی پارٹی کے کردار سے تو آپ خوب واقف ہوں گے، جو کہ انتہائی بے حیائی فاشزم پارٹی ہے، اور جو کہ مجھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک دلیر انسان ہے، بہادر انسان ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ بہادر انسان ملک کے لیے مخلص ہوتا ہے، ملک کی بربادی کے لیے کبھی بھی نہیں سوچتا۔ تو اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں پہلے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، جو اس کو نااہل کیا گیا، وہ جب روڈوں پر خوار ہو رہا تھا، جیل میں گھسیٹا جا رہا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ نیازی صاحب تھے، یہ آئے بڑے فخر سے کرسی پر، ایک ناجائز طریقے سے قابض ہوئے اور ہم پر مسلط ہوئے، لیکن ہم نے برداشت کیا، اور تب بھی ہم نے اپنی پاک فوج پر تنقید نہیں کی اور نہ ہی کریں گے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنے اسلام کے ساتھ ہیں۔ ہم ہمیشہ اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور اپنی ملک کے ساتھ کڑے رہیں گے، اور اپنے ملک کو کسی بھی نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ملک کی وفادار ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہم پر 3.5 سال حکومت انہوں نے کی، جس طرح انہوں نے فیصلے لیے، جس طرح انہوں نے ڈیسیشن لیے، تو سارے کے سارے فیصلے ان کے غلط تھے۔ جتنے بھی ایگریمنٹ کیے جو ثابت ہوئے غلط کیے، اور باقی عزت بھی ہماری ملک کی اس نے باقی نہیں چھوڑی، اور کس طرح ملک تو مقروض شروع سے ہی ہو رہا تھا۔ صرف عمران خان کو ہی میں نہیں کہہ رہا، جتنے بھی سیکولر حکمران ہم پر مسلط ہوئے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، یا مشرف ڈکٹیٹر ہو، تو سارے کے سارے ہی فاشزم حکمران تھے، جنہوں نے ملک کی بربادی کے سوا کچھ نہیں کیا، اور عوام کا ملک کا خیال بالکل نہیں رکھا۔ اور ان میں ہمارے ادارے بھی آتے ہیں، ان سے ہمیں شکوہ ہے، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت بھی ہم ساتھ تھے، اسی وقت بھی ہم ساتھ ہیں، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ کڑے رہتے تھے اور کڑے رہیں گے۔ تو ہمارا مقصد، واضح مقصد ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلام کے خلاف بالکل قانون سازی نہیں ہوں گی۔ جتنی بھی ترامیم کرنی ہے ہم کریں گے، اور اسی ترامیم کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے سودی نظام کا خاتمہ کرنا ملک پاکستان سے، اور یہاں پر جتنی بھی اسلام کے خلاف قانون سازیاں ہیں اس کو ختم کرا کر باقی ایک مخلص اور ایک نیک لوگوں کو اس تخت کے حقیقی وارث وہ ہیں جو اس تخت کو سنبھال سکتے ہیں اور اسلام جانتے ہو۔ جو اسلام نہیں جانتا وہ اس تخت کا وارث ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا، ملیانی کے اس کے احکامات کو نہیں جانتا، اس کا احساس نہیں، وہ اہل نہیں اس کرسی کے لیے۔ اس کرسی کے لیے وہ بندہ اہل ہے جو کہ اسلام جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہو، محبت ہو، دین کے ساتھ چلے، اور جو کہ وہ آئیں گے اسی طرح ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ بہت ہی مخلص لوگ موجود ہیں، جن میں
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو کہ ہمیشہ ہمارے ملک کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان کی جدوجہد کو میں کافی سراہتا ہوں۔ اور باقی سراج الحق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب تھے، ان کی جدوجہد کو بھی میں سراہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ جتنے بھی لیڈران ہیں، علامہ سعد رضوی صاحب جو کہ ہمارے دین کے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بھی قرب ہے، جو کہ ہمارے دین کو جانتے ہیں، اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، اور اس کرسی کے لیے وہ لوگ اہل ہیں، تو ان کو ہی ہم اس کرسی کا وارث سمجھتے ہیں، اور یہ کرسی انہی کا ہے، انہی کا حق ہے۔ اور ہماری جو افواج ہے پاکستان کی، ان کے خلاف آج کل بہت ہی پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ یہی پاکستان کے لوگ، میں نے ابھی فیس بک پر میسیجز پڑھے تھے، اور پوسٹ کو پڑھا میں نے، پوسٹ پر ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہے، اس کو کیا کیا دہشت گرد کیا کیا لکھا گیا تھا ہم بھی بتا نہیں سکتے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ تو ہم اس کے لیے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے حکومت پاکستان سے کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش ہے، جو کہ ہمارے اداروں کے خلاف لوگوں کو انتشار کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اور جو کہ اس سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف ہم اپنے حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کا سزائیں ملیں، اور تاکہ ہم اپنی پاک فوج کو، اپنی فوج کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں نیوٹرل لینا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا جو کام ہے، جو کام ان کا ذمہ میں ہے، وہ اپنے کام کو اچھی طریقے سے نبھائے۔ جو کہ ابھی تک ہم نے جتنا بھی ان کا کام دیکھا ہے، وہ اس حوالے سے تو بالکل پرفیکٹ ہیں اور بہت ہی نائس ہیں، جو کہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو۔ ان کا جو ڈیفینس ہے ہمارا ملک کا، الحمدللہ مضبوط ہے، اور اب بھی مضبوط ہے، کل بھی مضبوط رہے گا، اور اس کے لیے ہم بھی کوشاں ہیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ تو بس اسی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ سیاست میں دخل اندیازی نہ کریں، اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں، تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ سے محبت کریں گے، اور ہمارا محبت آپ کے ساتھ ہوگا، ہمارا محبت اسلام کے ساتھ ہوگا، ہمارے محبت اپنی حکومت کے ساتھ ہوگا، ہماری محبت عوام کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔